ضلع پریشد اردو اسکول کواری کی آن لائن کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ جماعت ہفتوں کے جغرافیہ مضمون کی آن لائن کلاس ہے۔ عنوان ہے معصوموں کا بننا، حصہ اول۔ میں ذاکر حسین انصاری آپ سے مخاطب ہوں اور اس کلاس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ معصوموں کا بننا ششم جماعت میں ہم نے ان کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی ہے اور کچھ تمہیدی سوالات سب سے پہلے ہم پوچھیں گے۔ زمین پر دن اور رات کے بننے کا سبب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ محوری گردش، سورج کی گرد زمین کی گردش کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، سالانہ گردش کہتے ہیں۔ زمین کو اس عمل کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے؟ جی 365 دن۔ ہمارا ملک کن کن نصف کروں میں واقع ہے؟ ہاں، شمالی نصف کرہ اور مشرقی نصف کرہ۔ زمین پر سورج کی شعاعیں ہر جگہ عمودی کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ زمین اپنے محور پر جھکی ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ ایک جدول دی گئی ہے جس میں اندراج کرنا ہے اور بالراست مشاہدہ، کیلنڈر، اخبار اور انٹرنیٹ کی مدد سے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے، یہ جدول بھری ہوئی ہے جس میں 19 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک کے بیچ میں تمام چیزیں بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب سوال ہے کہ سب سے بڑا دن کون سا دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، 21 جون جو ہے سب سے بڑا دن ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ رات کے عرصے میں ہر روز کون سی تبدیلی نظر آتی ہے؟ تو رات کے اندھیرے میں سب سے بڑی تبدیلی ہے چاند کی حالتوں میں تبدیلی۔ ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سورج اور زمین کی گردش کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ رات کے وقفے کا اندراج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑا؟ سورج غروب ہونے کے وقت کا اندراج اور سورج طلوع ہونے کے وقت کا اندراج۔ اور اچھا یہ بتائیے کہ کن دو تاریخوں میں رات اور دن کا وقفہ مساوی تھا؟ 20 مارچ اور 22 ستمبر، جو 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اچھا، ان میں دن کے وقفے کا اندراج نمونے کے مطابق دیا گیا ہے۔ کیا ایسا فرق تمام زمین پہ ہوا ہوگا؟ بالکل، ایسا فرق تمام زمین پر ہوا ہوگا۔ اس جدول اور سوال جواب کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ زمین کو اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی سمت گردش کرتی ہے اور اسی زمین کی اسی محوری گردش کی وجہ سے ہمارے لیے دن کی شکل میں وقت کا شمار کرنا ممکن ہوتا ہے۔ طلوع اور غروب آفتاب ہمیشہ افق پر ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں کیوں کر ہوتی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک عمل کریں گے، اور یہ عمل مندرجہ ذیل ہے۔ جیسا کہ آپ نے شکل میں دیکھ لیا تھا کہ میز کی ایک طرف ایک بڑا سا سفید کاغذ چسپاں کرنا ہے اور میز کے سامنے کے حصے میں ایک ٹارچ اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ بالکل ساکت رہے۔ کاغذ اور ٹارچ کے درمیان میز پر ایک موم بتی یا ایک موٹی چھڑی کھڑی کرنا ہے۔ ٹارچ کی روشنی موم بتی پر یا چھڑی پر اس لیے ڈالیے کہ اس کا سایہ کاغذ پر پڑے۔ موم بتی یا چھڑی کا سایہ کاغذ پر جس مقام پر پڑے وہاں پین سے نشان لگائیے۔ اب کاغذ، موم بتی، چھڑی کے ساتھ میز کو آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف سرکانا ہے۔ کاغذ پر پڑنے والے سائے کا مشاہدہ کرنا ہے اور سائے کے مقام پر ہونے والی تبدیلیوں کا اندراج کرنا ہے۔ سال بھر اگر ہم سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات کی تبدیلی کا اندازہ کریں تو یہ تبدیلی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو ذیل کی شکل کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کہ 5 سے 6 فٹ لمبائی کی ایک موٹی لکڑی لیں گے اور اس لکڑی کو ایسی دیوار کے قریب تھوڑے فاصلے پر جہاں سال بھر طلوع آفتاب کے وقت سورج کی شعاعیں پڑتی ہوں نصب کر دیں گے۔ یہ لکڑی سال بھر اسی مقامات پر نصب رہے، اس بات پر خصوصی توجہ دیں گے۔ مشاہدے کے بعد لکڑی کے سائے کی جگہ لکیر کھینچ کے تاریخ کا اندراج کریں۔ سائے کے مقام پر ہونے والے فرق کے فاصلے کی پیمائش کر کے اس کا اندراج کریں اور اس سرگرمی کے بعد افق پر طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے مقام کا بھی مشاہدہ کریں۔ مشاہدے کے بعد سوال ہے کہ آپ کے کیے ہوئے ستمبر مہینے کے اندراج میں لکڑی کے سائے کس سمت میں تھے؟ تو بالکل یہ جنوبی سمت میں تھے۔ اچھا، کس تاریخ کو دن کی طوالت اور رات کی طوالت یکساں تھی؟ 22 ستمبر کے روز۔ اور دیوار پر سائے کا مقام مسلسل شمال کی جانب سرکتا نظر آئے تو بتائیے کہ طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے مقام کس سمت میں سرکتے دکھائی دیں گے؟ بالکل جنوبی سمت میں۔
پیارے بچوں، یہاں پر یہ سبق تمام ہوا۔ اس کے سوال جواب اپنے بیاضوں میں لکھیے، تجربات خود کیجیے، مشاہدہ کیجیے اور نتیجہ اخذ کیجیے۔